الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. آمین یا رب العالمین. گرامر کی دہرائی میں پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اسم کے بارے میں جو کچھ باتیں تھیں وہ مکمل کی، اور آج فعل کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے اور کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی ان کی ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں اس سلسلے میں. جی تو نوشین، فعل کیا ہوتا ہے، کیا بتائیں گے آپ ہمیں اس کے بارے میں؟ فعل بیسکلی جو ہے کسی کام پلس اس کا زمانہ، کام اور زمانہ جب دونوں چیزیں کمبائنڈ ہو کے آتی ہیں تو وہ فعل ہے. یعنی کسی کام کا نام ہو اور اس میں ساتھ وہ زمانہ بھی پایا جاتا ہو جس میں وہ فعل، وہ کام ہوا ہے نا. کس وقت ہوا. کس اگر وقت؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہے تو وہ فعل ماضی ہو جاتا ہے. ضربا، ایک مرد نے مارا. ضربا کے اندر جو ہے اس کا فاعل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. ہاں، یہاں پہ ہم صرف اگر فعل کی بات کریں کہ فعل ہوتا کیا ہے، یعنی کوئی کام جو کوئی زمانے کے کام ساتھ پایا جائے، بس ٹھیک ہے. ہاں، کام جو جس میں زمانہ بھی ہو کہ وہ کب کام ہوا، وہ فعل ہوگا. اور کیونکہ جب فعل کا صرف نام آئے گا زمانے کے بغیر تو اس کو پھر مصدر کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اسم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. لیکن جب کسی کام کے ساتھ اس کے زمانے کا بھی ذکر ہو کہ وہ کس زمانے میں ہوا، کب ہوا، تب وہ اس کو تب فعل کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور زمانہ وقت کا نام ہے، اور تین جو وقت ہیں کہ کس وقت میں ہوا اس کے حساب سے تین ہے: ماضی، حال اور مستقبل مستقبل. اردو میں. ہاں جی، تو ماضی کیا ہے؟ ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے کا، جب کسی کام کا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں ذکر ہو فعل ماضی. صحیح. اور عربی میں دو زمانے ہیں، ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع. فعل مضارع میں حال اور آئندہ آنے والا دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کی مثال جو ہے یہاں پہ یضربو سے دی ہوئی ہے، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کریں گے، ایک طریقے سے نہیں کریں گے. ہاں، ظاہر ہے کہ جب اس میں موجودہ اور مستقبل دونوں ہے تو مارتا ہے یا مارے گا دونوں طرح آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے پھر آگے. فعل نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ فعل امر کی ہے. فعل امر جو ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے، یعنی فعل مضارع سے ہی فعل امر بنے گا. ٹھیک ہے، فعل مضارع سے ہی فعل امر بنے گا. حاضر کے صیغے سے بنے گا، اور اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، یعنی حاضر کے فعل مضارع کے صیغوں سے بنے گا اور کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں ایک مثال، تو جیسے ضربہ کی آ رہی ہے تو ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہو گیا، اور اس کی جو حاضر کے صیغے ہم نے کہا تو پھر وہ تضرب ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں تضرب. تو کیسے بنے گا اس کی بھی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں. تضرب، اس میں یضربو سے پہلے تضربو ہم حاضر کا بنائیں گے، پھر اس کی جو یتان ہوتی ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، اور جو یعنی لام اس کو ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی علامت مضارع ہوگی، اور چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے تو تا ہی ہوگی، ہے نا. بالکل. اس کو ڈراپ کر دیا. پھر لام کلمے کو ساکن کریں گے. ہاں، اگر لام کلمے کو ساکن کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر اس کا فا کلمہ ساکن ہے تو اس سے پہلے ہمزۃ الوصل لگا دیں گے، اور
اگر وہ متحرک ہے تو پھر ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے. یعنی جو تا ہٹانے کے بعد جو اگلا لیٹر ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو پھر تو ویسے ہی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ سکون ہے, حالت سکون میں ہے, تو پھر ایک حمزہ لگانا پڑے گا, اور یہاں پہ ابھی حالت سکون میں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک اضرب. ہاں تو یہ ایسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اضرب کہنا ہے, اضرب کہنا ہے, اضرب کہنا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ جو ہمارا جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے, جو بھی سیکنڈ ہمارے لیٹر ہے نا درمیان میں, کیونکہ وہ جو فعالہ کے وزن پہ, یعنی جو فا عین لام, تو جو عین کلمہ درمیان میں جو لیٹر ہے سیکنڈ لیٹر, وہ تا تو صرف علامت مضارع تھی نا, اس کو تو ہم ویسے بھی ہٹا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ سکون کے بعد اگلا جو لیٹر ہے اس کی سکون حرکت کے دیکھیں. بعد لیٹر جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کی جو اگر حرکت دمہ والی ہے تو ہم اس کو دمہ دے دیں گے, اور اگر کسرہ یا فتح ہے تو ہم اسے کسرہ دیں گے. دونوں صورتوں میں کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک باب ہے باب فعال, وہ ثلاثی مزید فی میں جا کے اس میں ہم فتحہ دیتے ہیں نا, اس میں فتحہ آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال تو اضرب. باب یہ افعال میں ٹھیک ہے, تو فعل امر بن گیا ہمارا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اصلی ہو جائے گا وہ. آواز کٹ رہی تھی آپ کی, چلیں. پھر اس کے بعد فعل نہیں آتا ہے. فعل نہیں میں کسی کام سے روکنے کا ذکر ہوتا ہے. اس کے شروع میں جو ہے یہ بھی حاضر کے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, صحیح. اور اس کے شروع میں ہم لا لگا دیتے ہیں اور لام کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں. اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو مت مار, لا تضرب تو مت مار, کسی کام سے روکنا ہوتا ہے. صحیح. تو جو آپ نے کہا کہ یہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے, تو تضربو جو تھا, ٹھیک ہے, تضربو نارمل فعل مضارع جو تھا حاضر کے صیغوں میں, تو اسی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آخر میں سکون دے دیتے ہیں, جیسے فعل امر میں بھی دیا تھا. ٹھیک ہے, آخر میں سکون دے دیا اور شروع میں لام لگا دیا, لام الف لا, جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لا تضرب. تو ڈفرنس کیا ہے کہ اس میں علامت مضارع نہیں ہٹائیں گے, فعل امر میں ہٹا دیتے ہیں اور اس میں نہیں ہٹائیں گے. اسی لیے مطلب وہ میں نے شروع میں دعاؤں سے یاد رکھا تھا اس کو. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ربنا جعلنا, ٹھیک ہے, یا اللہم جعلنا, تو اس میں وہ کوئی ہوتی نہیں کہ اے اللہ تو ایسا کر, تو اس میں تا نہیں ہوتی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہ کر, تو پھر ہم کہتے ہیں اللہم لا تجعلنا, تو لا کے ساتھ تا رہے گی. اس میں علامت فعل نہیں میں علامت مضارع نہیں ڈراپ ہوتی, صرف سکون آتا ہے اینڈ پہ, اور اس کے پیچھے لام الف لا لگ جاتا ہے, یا پھر ماں لگ جاتا ہے. ماں بھی جو ہے وہ, یعنی کوئی بھی نفی والا لفظ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ادوات منفی میں سے لگ جاتا ہے. اور جیسے فعل ماضی کی نفی دیکھیں کرنی ہو, ہاں, تو یہ تو ٹھیک ہے. ہاں, یہاں پہ لا تضرب ہو گیا, تو مت مار. صحیح صحیح صحیح, لا صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو مت مار صحیح ہو گیا. اور یہ اثبات اور مثبت اور منفی کیا لکھے ہوئے؟ یہ اثبات اور مثبت ہم نے ویسے تو نہیں کیا تھا, لیکن یہ مطلب اس ہیڈنگ میں نہیں کیا تھا, ہاں ویسے ہم نے کیا تھا. فعل کے ہونے, کسی بھی کام کے ہونے کا جب پازیٹیو ذکر ہوتا ہے تو اسے اثبات کہیں گے یا مثبت کہیں گے. جیسے ضربا یا یضرب, کہ نارمل مارا کام کا ہونا ذکر ہے اس میں, تو اس کو اس بات کہیں گے, فعل اس بات کہ اس میں ثبوت ہے کسی چیز کا, کسی کام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور منفی منفی میں اگر فعل ماضی کا منفی ہے تو اس سے پہلے ہم ما لگا دیں گے, اور فعل مضارع کا ہے تو اس سے پہلے لا لگا دیں گے. صحیح, اور اس میں کسی معذر کام کے نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے نا, کسی کام کے نہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے. تو فعل کام نہیں اور فعل منفی میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ فعل نہیں میں کسی کام کہ لائک اس کو روکنے کا وہ کمپلیٹ اس کو ہے, کمپلیٹلی منع. سوری ٹیچر, جی جی, یہ منفی اور نفی میں پھر کیا فرق ہوا؟ اس کا یہ نفی کا یہ اور مطلب نفی ہوا سیم ہے. کہ اس میں صرف انکار ہو رہا ہے اور اس میں روکا جا رہا ہے. منفی میں, نفی میں نہیں نہیں نہیں, نہیں میں دیکھیں نہیں, سوری اور نہیں میں روکا جا رہا ہے. ہاں نہیں میں روکا جا رہا ہے,
جو جو اور فعل منفی ہے میں یہ، صرف انکار ہو رہا ہے. جی جی فعل نہیں، یہ فعل نہیں کا مطلب ہے کہ اس میں روکا جا رہا ہے، یہ فعل امر کے اپوزٹ ہے. یعنی کہ آرڈر ہے ایک طرح سے. بالکل آرڈر ہے نہ کرنے کا، ٹھیک ہے. فعل امر آرڈر ہے کرنے کا، فعل نہیں آرڈر ہے نہ کرنے کا، ٹھیک ہے. فعل امر اور فعل نہیں یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور فعل مثبت اور فعل منفی، ٹھیک ہے. مثبت فعل ہے یا منفی فعل ہے، اس کا مطلب ہے مثبت فعل کا مطلب ہے کہ اس جملے میں کوئی سی فعل کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، ثبوت مل رہا ہے کہ ہاں یہ کام ہوا، ایسا ہوا، ٹھیک ہے، چاہے ماضی میں ہو یا مضارع میں ہو. تو اس میں ثبوت ہے مثبت میں کہ کام ہوا، اور منفی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کام نہیں ہوا، بس یہ خبر ملتی ہے کہ کام نہیں ہوا. فعل کے نہ ہونے کو نفی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اوکے اچھا، اوکے. میں نے اس سیٹ کو اس طرح سے یاد رکھا ہے، امر اور ہاں، نہیں کے دونوں کے لام کلمے میں سکون آتا ہے، اور امر، مثبت اور منفی جو ہے ہاں دونوں کا لام کلمہ متحرک. بالکل، ہاں کیونکہ یہ تو نارملی فعل ہے نا، فعل اس بات ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اور لا تضربو وہ نہیں مارتا ہے. یعنی آپ دیکھیں صرف ایک حرکت سے ہی میننگ میں چینج آ جائے. جیسے ابھی میں وہاں لکھ رہی تھی تو میں نے مطلب بنایا کہ ہم جب بنا رہے تھے کہ فعل نفی اور سوری فعل امر اس کی پریکٹس ہم نے کیا، فعل نہیں کی، تو اس کے میں تضربو یہ تو نارمل ہو گیا نا مثبت فعل، ٹھیک ہے. تضربو تو مارتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اس کی فعل نہیں بنانا ہے، فعل نہیں منع کرنے والا. تو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ سکون دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کی بجائے سکون دے دیتے ہیں اور شروع میں لام الف لا لگا دیتے ہیں. لا تضرب سکون آ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمیہ آپ ترجمہ کریں، لا تضرب کا کیا مطلب ہوگا؟ جی میم، مطلب نہیں مارو، روکا نہیں جا رہا ہے، مارو، مت مارو، ہے نا. مت مارو. آرڈر دیا جی جا رہا ہے کہ مت مارو، جی ٹھیک ہے. لیکن اگر میں پڑھوں لا تضربو، اب بتائیے لا تضربو یعنی اس کو میں نے سکون نہیں دیا بس. جی، مطلب اس کا مطلب اس نے نہیں مارا یا وہ نہیں مارا تھا، مطلب اس میں بتا رہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا. وہ نہیں مارتا ہے کیونکہ فعل مضارع ہے نا، تو پریزنٹ جی میں ہی جی رکھیں گے نا. ہاں وہ نہیں جی مارتا ہے. دیکھیں صرف تضرب اور تضربو سے معنی میں کتنا فرق آتا ہے. لا تضرب تو نہ مار، لا تضربو تو نہیں مارتا ہے. اس میں جو اگر ضمہ کا ساتھ ہی رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس بتایا جا رہا ہے کہ کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن سکون دے دیں اس کو ہٹا کے سکون دے دیں تو وہ ہو جاتا ہے، آرڈر ہو جاتا ہے کہ تو مت مار. خالی سکون اور ضمہ کے فرق سے کتنا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ہمیں اس طرح نظر آئے گا کہ ضمہ اور سکون ہے، لیکن جمع کے صیغے میں کیسے نظر آئے گا؟ جی نوشین. تضریبو تضریبانی تضریبونا ہوگا نا وہاں پہ تو. جمع کے صیغوں میں جو ہے نون ڈراپ ہو جائے گا اور ایک اضافی خالی الف آ جائے گا آگے. بالکل، کس میں؟ اگر فعل امر یا نہیں ہے. ہاں فعل نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لا تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو اس کا ضمہ ڈراپ ہوا نا، لیکن یہاں بالکل پہ ضمہ کی جگہ پہ یہ نون ہے ایکچولی، اسی لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، سوری، کہ یہ اس ضمہ کی جگہ پہ ہے یہ نون. تو جب ہم نے اس کا ضمہ ہٹانا ہے تو پھر اس کا نون ہٹا دیں گے کیونکہ یہی نون ضمہ کی جگہ پہ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی جگہ پہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ پھر ہم ایک الف آ جاتا ہے اس کے آگے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت سکون میں ہے. ایک الف آ جائے گا، لا تضربو، ٹھیک ہے، مت مارو. اور اگر وہ اس کی بجائے وہ نون ہی ہو، لا تضربون، تو پھر کیا ہو جائے گا، تم نہیں مارتے ہو. پھر وہ بس منفی جملہ ہو جائے گا، پتہ ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں مارتے ہو، ٹھیک ہے. تو لا تضربو اور لا تضربون، لا تضربون تم نہیں مارتے ہو، لا تضربو مت مارو، تم سب مت مارو. ٹھیک ہے، چلیں میرا خیال ہے بہت کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ سب کو یہ.
چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. یہ جو ہے یہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, اور مثبت اور منفی جو ہے تمام فعل کے جو صیغے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. ہاں فعل امر نہیں بھی جو ہے نا وہ باقی صیغوں سے بھی بنتا ہے, لیکن اس کو پھر ڈفرینٹ طریقے سے بناتے ہیں لی لگا کے. ٹھیک ہے, اس کو لام امر کہتے ہیں. جو غائب کے یا متکلم کے صیغوں سے فعل امر بنتا ہے نا, وہ اس طرح نہیں بنتا, وہ لی لگ کے بنتا ہے. اور پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اسے ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر تو نہیں دے سکتے تھرڈ پرسن کو جو غائب ہے. تو غائب کے فعل امر کے لیے کیا کرتے ہیں, لی لگاتے ہیں, اس کو لام امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے اس کی مثال ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. اس طرح سے پھر اس کو وہ لام امر ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, ایک لام جی یعنی کہ جس کو ہم سوری I'm sorry نہیں سمجھ آئی نوشین. ول اور فل والے جو جملے ہیں, ہاں دیکھیے لام ایک لگتا ہے شروع میں. ایک منٹ, یہ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. یہ میں نے لکھا یا عبدو, یہ لکھا میں نے. ٹھیک ہے, یا ابو ویسے سوری ویسے تو یہ یعبدون ہوتا ہے نا, یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں لیعبدون, لی لگا دیا ایک میں نے, لیعبدون, تو اس یہ پورا ہے, یعبدون پورا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ لام تعلیل ہے. ٹھیک ہے, اس لام کو اس صورت میں کیا کہیں گے, لام تعلیل یعنی علت بتانے کے لیے. تعلیل یعنی علت, علت یعنی ریزن بھی ہوتا ہے نا, لام تعلیل. تاک پھر اس کا ترجمہ کیا, ہم البتہ کرتے ہیں. ہاں نہیں, تاکہ وہ عبادت کریں. تاکہ اور ہاں البتہ ناؤنس کے ساتھ لگتا ہے. دیکھیں ایک لام ہوتے ہیں وہ ناؤنس کے ساتھ لگتے ہیں, اسماء کے ساتھ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک لام ہوتے ہیں فعل کے ساتھ لگتے ہیں. تو یہ ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. جو فعل کے ساتھ لگے گا وہ لام تعلیل ہوگا, وہ اس فعل کی وجہ بتائے گا, ریزن بتائے گا کہ کیوں یہ فعل ہے, اوکے. تاکہ ایسا ہو. ٹھیک ہے, اور تاکہ اگر ایسا اسم ہو, کے ساتھ لام لگے تو وہ پھر لام کیا ہوتا ہے, تاکید بھی اس کو کہتے ہیں نا, تاکید. اوکے تاکید. ہاں لام تاکید, کہ وہ اسم کی جو ہے نا وہ اس میں تاکید ہو رہی ہے. اوکے. اور یہ لام تعلیل, ریزن بتائی جا رہی ہے اس فعل کی. ٹھیک ہے, تاکہ اس طرح ہو. اچھا, تو یہ تو مطلب ہم بات کر رہے تھے کہ تاکہ. اچھا, اور میں ابھی کہہ رہی تھی جو میں نے جو آپ کو اگزامپل دی تھی, اسی یعبدو سے ہی لیتے ہیں. اب جو ہے ایک لگا لی اور یعبدو رہ جائے, یہ نون ہٹ جائے آگے سے. سوری بہت ہی گندی رائٹنگ آتی ہے اس ماؤس سے. جی آپ سمجھے کہ یہ ہٹ گیا اور خالی ایک الف لگ گیا. جو ابھی ابھی ہم فعل امر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے, کیونکہ ہم نے حالت سکون میں لے کے جانا ہے اس کو, ہے نا, اور سکون میں لے کے جانا ہے. تو یہ ہٹ جائے گا نون, جو کہ نون اعرابی ہے ضمہ کی جگہ, اور ایک یہ الف لگ جائے گا جمع کی نشانی بتانے کے لیے کہ یہ جمع ہے. اور لیعبدو, تو پھر اس کا کیا ترجمہ کریں گے اب ہم. مجھے پتا ہے کہ یہ سکون ہے, اینڈ پہ وہ نون نہیں لگا ہوا جو جمع میں لگتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لام امر ہے. تاکہ وہ عبادت کریں. نہیں, پھر اس کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں عبادت کرنی چاہیے. اٹس این آرڈر. اب یہ لام امر لیے ہے. لیے ہوگا اس کا ترجمہ, لیے. کیا, اب یہ لام لیے امر ہے اس صورت. لیے کیا مطلب, لام لیے, نہیں اس کا تاکہ, ترجمہ ہوگا, البتہ. البتہ ہوگا. نہیں یہ لام تعلیل میں ہوتا ہے نا, اس میں البتہ کہہ لیں یا تاکہ کہہ لیں, مجھے اب وہ اوکے ذہن میں نہیں آ رہا صحیح سے. ٹھیک ہے, لیکن اوکے. یہ جو ہے نا جس کے اینڈ پہ آپ کو وہ جمع وہ نون واو اور عربی الف نہیں نظر آئے گا, وہ لام امر ہوگا. اوکے. کہ اس کا مطلب ہوگا کہ انہیں عبادت کرنی چاہیے.
اور اگر اس کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ پیچھے اگر, ویسے تو میں نے لی کی شکل میں آپ کو لکھ کے دکھا دیا, لیکن اگر اس کے پیچھے واو یا ف آ جائے, ٹھیک ہے, سپوز کہ پیچھے بھی کوئی بات چل رہی تھی اور حرف عطف واو آ گیا بیچ میں, تو پھر واو اور ف یا ف بھی آتا ہے, ف بھی حرف عطف ہوتا ہے, تو ان دونوں صورتوں میں یہ سکون لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا وَلْيَعْبُدُوا پھر اس طرح آ جاتا ہے. جی جی اوکے اوکے آپ سمجھ آ گئے. وہ ہوتا تو اصل میں لی ہی تھا, لیکن پیچھے اگر حرف عطف آ جائے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے بس اس رول کو نا بس یہی سے یاد رکھا ہے. فَلْيَعْبُدْ سورہ قریش سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ, تو بہت ایزی ہے وہاں سے یاد رکھنا. چلیں کلیئر ہے سب کو یہ. تو آگے فعل نہیں تک منفی تک ہمارا ہو گیا. آگے چلنا ہے. ہاں ہاں میرا خیال ہے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں فعل مضارع سے پہلے آنے والے حروف تک, یا بس کریں یہیں پہ, بتائیے خواتین. کافی ہے ٹیچر, آگے ترجمہ وہ کر لیں, چلیں قرآن کا ٹھیک ہے, کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں پھر انشاءاللہ اس کو یہاں تک ہم نے کر لیا آج. آگے پھر مجہول معروف کیا ہوتے ہیں اور لازم متعدی کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم کریں گے. تو ابھی ہم ٹرانسلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹرانسلیشن میں جیسے پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی, ہو رہی ہے. جی ٹیچر نوشین کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. نوشین بول رہی ہیں آپ؟ مائک بند کیا ہوا انہوں نے اپنا. اچھا جی, تو جی نوشین کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں میں بس یہ کہی تھی کہ آپ پانی پی لیں, آپ کی تکلیف ہو ہاں رہی ہے. پانی میں نے پیا ہے تبھی بولنے کے قابل. اچھا یقیمون کو کون بتائے گا دوبارہ؟ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا میں پیچھے سے پوچھوں آگے جانے سے پہلے. یقیمون کون بتائے گا کیسے بنا ہوا ہے, کیا ہے؟ جی جلدی آ جائیں, شاباش کوئی. ہمیں اس پہ ٹائم لگ رہا ہے, ہم ٹائم لگائیں گے, لیکن اچھے سے سمجھ کے جب تک سب کو یاد نہیں ہو جائے گا آگے نہیں چلیں گے. کیونکہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اگر پڑھتے جائیں اور پھر کانفیڈنٹ ہم نہ ہوں ابھی بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیٹس گیٹ کانفیڈینس, کوئی بات نہیں, ٹائم لگے گا اس میں. تو کون ہمت کر رہا ہے؟ شاباش جلدی سے. جی مصطفیٰ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی, گڈ. جی یقیم ہونا ذرا بتائیں شیبہ کہ کیا ہے اس کا روٹ ورڈ اور جی کیسے آپ اس کو ایکسپلین. جی اس کا جو ہے روٹ ورڈ وہ تو مصطفیٰ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا میں کہیں بھی بالکل رانگ ہوں بالکل تو. بالکل جی جی قاف واو میم. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس کو باب افعال میں ڈالا. اچھا, اور تو شیبہ اس سے پہلے جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ دیکھیں ابھی آپ کو سپوز کچھ بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا چیز ہے, تو جی وہ ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ایک تو آپ کو یا نظر آ رہا ہے جو کہ علامت مضارع ہو سکتا ہے نا, جی مطلب جی یا سے شروع ہونے والے لفظ تو بہت کم ہے کہ جو شروع میں ہی یا آ جائے مادہ جی میں, ٹھیک ہے نا, مادہ میں. ہوں تو اس کا ہوں مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے نا, مطلب ہم ٹرائی کیسے کریں کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں شاید پتا ہے یا ہم نے کر لی. آگے جب الفاظ آئیں گے کچھ تو ہم نے ان کو پہچاننا شروع کہاں سے کرنا ہے نا, اس کو ڈھونڈنا, جب جی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کر لیا ہم نے.
تو ایک یا نظر آ رہا ہے اور وہ بھی دمہ والا ہے نا. تو ٹھیک ہے جی. تو کتنی پاسبلٹی ہے شیبا کہ دمہ والا یا کہاں کہاں آ سکتا ہے؟ ہاں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. یاد ہے کسی کو؟ 4 possibilities ہیں. ہاں سعدیہ نے لکھا 4. بالکل ٹھیک ہے. کون کون سی پاسبلٹیز ہیں وہ؟ فعل مضارع مجہول میں ہو سکتی ہاں ہے. ایک تو یہ کہ ہاں بالکل ایک تو یہ کہ مجہول ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو کیسے چیک کریں گے نوشین کہ مجہول ہے کہ نہیں؟ مجہول اگر ہوگا تو اس کا عین کلمے کے اوپر زبر ہوگا، فتح ہوگی. کیا فتح ہوگی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی شیبا ٹھیک ہے. کیا بتایا انہوں نے؟ ریپیٹ کریں ذرا شیبا، پکا ہو جائے گا آپ کا. کہ مجہول کو کیسے چیک کریں گے کہ کیا یہ مجہول ہے کہ نہیں؟ شروع میں تو ضمہ ہوگا، آگے شیبا آگے نا ایک فتحہ ہوگا عین کلمہ پر. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کٹ رہی تھی، سوری. اچھا اب صحیح ہے. ہاں جی جی جی. ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ پہلا جو ہے پہلے مجہول ہونے کو کہ اچھا یہ مجہول تو نہیں ہے کہیں، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو عین کلمہ ہوگا نا اس کے اوپر فتحہ ہوگا، لیکن یہاں پہ ہمیں کسرہ نظر آ رہا ہے اور یا جو اس کی نشانی ہے کہ یقی، یعنی یا تھا تو یا جو ہے وہ کسرہ کے کمپیٹیبل ہے نا. ویسے تو خالی اس میں حرف علت بھی آ رہا ہے، اس وجہ سے بھی تھوڑی سی اس کی فارمیشن ڈفرینٹ لگ رہی ہے. شیبا کا اچھا نہیں ہے ہاں میں نے کہا شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہیں ہاں میں ہوں ہاں جی. تو فتحہ ہوتا ہے شیبا، جی ضمہ جی ہوتا ہے شروع میں اور عین کلمہ پر فتحہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مجہول مجہول کی. ہوگا، لیکن یہاں تو ٹھیک ہے. فتحہ ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول نہیں ہے، یہ نہیں ہے. چانس تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. اس کے بعد 3 اور کون سے چانس ہیں؟ جی بتائیے سعدیہ. 3 وہ جو 3 باب ہے نا اس میں سے تینوں میں سے ہاں کوئی بھی ہوگا. ثلاثی مزید فیہ کے جو 3 باب ہیں ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ پاسبلٹی ہوگی. کون کون سے ہیں سعدیہ؟ افعالا کیونکہ اس کا مدار ہے یفعلو بنتا ہے. ہاں پھر فعال افعل یفعل لکھ لیتی ہوں میں یہاں پہ ساتھ ساتھ. افعل یفعل، ایک تو یہ چانسز ہے کہ شروع میں ضمہ ہوتا ہے کیونکہ یفعل یہ والا باب ہے. اور کیا ہے؟ دوسرا فعالا تشدید کے ساتھ جو ہوگا وہ اس فعل کا بھی ہاں یفعل کا بھی جو یفعل مدار ہوگا بالکل وہ ٹھیک ہے. آئے گا. اور یفعل تیسرا جی فعالا الف کے ساتھ جو ہوگا ہاں اس کے مطابق ضمہ آئے گا. یفعل فعل یفاعل یہ والا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. فعل یفاعل باب مفاعلہ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 پاسبلٹی ہیں، یہ 3 ہی ہیں ایسے ثلاثی مزید فیہ جن کے فعل مضارع میں ضمہ آتا ہے. یہ 3 باب ایسے ہیں بس. ٹھیک ہے. باب افعال افعل یفعل، باب تفعیل فعل یفعل، اور باب مفاعلہ فاعل یفاعل. یہ 3 پاسبلٹیز ہے. اب ان تینوں میں سے بھی فردر ہم نے چیک کرنا ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے؟ جی سعدیہ تینوں میں سے کون سی پاسبلٹی ہے؟ اس میں بھی یہ دیکھنا ہے نا کہ اس میں اگر تو الف کا اضافہ ہے وہ بھی ہاں نہیں ہے. الف پھر کوئی نہیں دیکھیں گے نظر آ رہا تو کراس یہ نہیں ہے. تشدید بھی نہیں ہے، تشدید بھی نہیں ہے اس میں. تشدید بھی نہیں ہے یہاں، تشدید یہ بھی کراس، تو پھر یہی والا بچتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈاکٹر یعنی سوری عامر سہیل صاحب سے سنا اور بڑا اچھا لگا مجھے کہ ہاں اس طرح سے ہم جج کر سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں ایز اے بگنر میں خود بڑا کنفیوز ہوتی تھی کہ مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ضمہ ہے، تو ضمہ تو مجہول کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بگنرز کو یہی بتایا جاتا ہے کہ شروع میں ضمہ آ جائے تو وہ مجہول ہے، پیسو ٹینس ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں ضمہ آ رہا ہے لیکن وہ فعل مجہول نہیں ہے. تو اس کے لیے تو سیدھی سی یہی بات ہے کہ فتحہ دیکھیں آگے مجہول کے لیے. ٹھیک ہے. فتحہ نہیں ہے تو مجہول ہونے کے چانسز نہیں ہے. اور اس کے بعد
پھر یہ 3 ابواب ہیں مزید فیہی کے, اور ان کو بھی کیسے, اگر شدہ نظر آ رہی ہوگی تو باب تفعیل سے ہوگا, فعل یفعل. الف نظر آ رہا ہوگا تو پھر وہ چانسز ہیں کہ باب مفعلہ سے ہو, فعل یفعل. نہیں تو پھر باب افعال ہی پیچھے بچتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ باب افعال سے ہی ہوگا. تو افعال میں اگر اس کو ڈالنا ہے, جی اس کو میں کلیئر کر لوں پہلے. باب افعال میں تو جی چلیں کون کرے گا, اب ڈالتے ہیں, اب اس کو وزن پہ ڈالتے ہیں اس میں. جی جی مسٹر فت, یہ اقوامہ اور یقویمو. ہاں افعالہ کے وزن پہ, بالکل ٹھیک. اقوامہ بنے گا افعالہ کے وزن پہ, اقوامہ. اقوامہ اور یقویمو, یفعلو یقویمو. ہاں یقویمو, بالکل ٹھیک ہے. پھر تو اب یہ اس میں حرف علت آ رہا ہے, واو, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے وہ دیکھنا ہے, ہم نے واو کے پیچھے دیکھنا ہے کاف کے اوپر, چونکہ فتح ہے. میں ابھی پہلے اس کی بات کر رہی ہوں جو ماضی کا صیغہ ہے. اچھا تو اس کی کر رہی ہے ابھی. جی تو آپ نے اس کے واو کے اوپر فتح ہے, تو جو پچھلا جو ہوگا اس کے اوپر فتح آ جائے گا اور یہ بن جائے گا اقامہ. ٹھیک ہے, یعنی جو حرف علت کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حرف علت کو ڈراپ کر دیں, کیونکہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, تو اس کو ڈراپ کر دیں, اور اس کی جو حرکت ہے وہ اگر تو وہ پیچھے والا ساکن ہے تو اس کو دے دیں, ٹھیک ہے. دے دیں, تو اور پیچھے اس کے ہاں پیچھے ساکن ہی تھا تو اس کو دے دی, اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے کس کے, اس کے کمپیٹیبل آپ حرف لگا دیں, علت, حرف علت الف, لانا ہوتا ہے. تو وہ الف ہے, فتحہ کے کمپیٹیبل الف ہوتا ہے, الف تو بن گیا اقامہ. ٹھیک ہو جی. گیا, پرفیکٹ, صحیح. اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں یقویمو, تو اس میں بھی آپ واو کے نیچے کسرہ ہے, کسرہ کی وجہ سے آپ اس کی حرکت پچھلے لیٹر کو دے دیں, وہ اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. تو یہاں اس کسرہ آ کے جائے گا, ٹھیک ہے. جی, اور پھر اب کسرہ کے کمپیٹیبل یا ہے تو یقیمو, کسرہ کے کمپیٹیبل یا ہوتا ہے, تو اس واو کو ہٹا کے یہاں پہ ایک یا لگ جائے گی, صحیح ہے. تو یہ بن جی. جائے گا یقیمو, پرفیکٹ. تو یقیمو سے پوری گردان پھر چلے گی, ہے نا. یقیمو تو پہلا جی صیغہ بن گیا نا فعل جی مضارع کا. بالکل تو سنائے ذرا بالکل. پوری گردان کیسے بنے گی. جی, یقیمو, یقیمانی, یقیمونا, پھر اس کے بعد ہوگا یقیمو, یقیمانی, یقیمونا, پھر اس کے بعد پھر ہوگا تقیمو, ہے نا. تقیمو, تقیمانی, یہ مونس کے صیغے چل رہے ہیں اب. جی, تقیمانی, تقیمنا, تقیمنا, ہاں کیوں بھلا, کیونکہ وہ دو ساکن جب اکٹھے ہو گئے نا. جی. تقیمی یعنی تقیمنا بہرحال آ جائے گا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے, ٹھیک ہے. جی 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 وہ یا گر جاتا ہے. جی. تقیمنا, صحیح ہے. تم سب, پھر وہ سب جو ہے نا وہ قائم کرتی ہیں. تقیمنا, ٹھیک ہو گیا. پھر تقیمو, تقیمانی, تقیمونا, پھر تقیمینا, تقیمانی, تقیمانی, تقیمنا. تقیمنا. اچھا یہاں ٹیچر تقیمنا پہلے نہیں لکھا یقیمنا میں نے, بننا تھا, اب پہلے تقیمنا بن یقیمنا. ہاں ہاں بالکل بالکل, پہلے یقیمنا. پہلے یقیمنا تھا اور اب ہاں تقیمنا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. وہ پہلے دو تو تا سے ہی آتے ہیں غائب کے, مؤنث کے, لیکن جمع والا جو ہے وہ یا سے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تقیمنا, اور پھر اقیمو, اور نقیم. نقیمو, نقیمو, پرفیکٹ. نون کے اوپر فتح یا دمہ. نقیمو, فتح کیوں, نقیمو, ہاں اچھا دمہ, اقیمو ٹھیک ہے. نقیمو, ہاں سب کے اوپر آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک پورا اسی طرح ہی چلے گا نا, سب کے اوپر ضمہ ہی آ رہا ہے. ٹھیک, اقیمو, نقیمو, ٹھیک ہے. ہاں, اقیمو میں قائم کرتا ہوں, نقیمو سوری نقیمو ہم قائم کرتا ہم ہے. کام کرتے ہیں. صحیح ہو گیا, ماشاء اللہ, پرفیکٹ, بالکل ٹھیک. آپ نے اس کو بنا بھی دیا اور آپ نے اس کی گردان بھی ہمیں سنا دی. پرفیکٹ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. آپ کی مدد سے. نہیں الحمد للہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے بنایا. آپ کی کوشش, اللہ تعالیٰ کی مدد, اور میری بھی تھوڑی سی ہیلپ, ٹھیک ہے. چلیں
جی جزاک اللہ خیر شیبہ. ٹھیک ہے, یؤمنون کون کرے گا؟ جی شاباش, جلدی سے. میں چاہ رہی ہوں سب لوگ کانفیڈنٹ ہو جائیں اس پہ, پھر آگے چلیں گے, کیونکہ یہ بہت ریپیٹ ہوں گے بار بار, تو ابھی نہ آئے تو آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے. جی شاباش, کون آئے گا؟ یؤمنون کیسے بنا ہوا ہے؟ جی مس جی اقصا. یومنونا کا اگر ہم وہی واو اور نون کو روٹ ورڈ, ہٹا دیں جو روٹ اس ورڈ کے بتائیے جمع پہلے. کی جی اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون آمنا. حمزہ میم میم اور نون امنا. ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو باب افعال میں لے کے جائیں گے, تو پھر وہی ہم اس طرح چیک باب کر لیں گے افعال, پہلے. جی وہی ہاں ویسے ہی چیک کریں پورا گے. اگر چاروں, ہم اس کا ہاں جو سارے ہم نے رولز اپلائی کیے تو ہمیں اس سے آئیڈیا ہوا کہ یہ ہمارا باب افعال میں ہے, باب کیونکہ اس میں فعال. شدہ بھی نہیں ہے اور اس میں فاعلہ کی نشانی الف بھی نہیں ہے. صحیح. اور تو ہم نے اس کو مجہول کی فائنڈ کیا کہ یہ نشانی ہمارا کے مشہور کی نشانی کے بعد فتح ہوتا ہے, وہ جی بھی نہیں ہے. فتح تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ نون پہ بھی دمہ ہے. تو پھر ہمیں کسرا پتہ ہے چلا کہ یہ باب آمنہ ہے. فعال. باب افعال میں داخل کیا تو یہ ہمارا افعلہ سے آمنہ بنا. تو کیونکہ یہ دو الف ساتھ ساتھ ہیں تو ہم اس کو الف یعنی مکسورہ کر آپ دیں کہہ گے, رہی اس ہیں کو کہ دونوں کو. ہاں افعال کے وزن پہ ہے نا, فعل ماضی کا جی افعال, تو افعلہ کے وزن, امانہ, ہاں اس طرح بنے گا. جی امانہ یہ بن جی رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہاں کیا جی ہوتا آپ ہے؟ لکھ دیا. تو ہم اس کو اخف کر دیں گے اس کو, یا ہاں اس اب کا کیا ٹریٹمنٹ ہاں بولیں گے, جب دو حمزہ آ جاتے ہیں حمزہ تو اس میں جو سیکنڈ والا ہے والا وہ ہے اگر یعنی ساکن ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ڈراپ ہو جائے گا, اور اس کے ڈراپ ہو بدلے جائے میں گا اور اس کو کمپیٹیبل. ہاں یعنی اس کو ہاں اس کے آپ کہہ لیں کہ ایک اور جو اس کے کمپیٹیبل فتحہ کی الف ہے تو وہ آ الف جائے, تو کیا بن گیا, آمانہ, اس طرح پھر اس کو لکھ ایک دیتے ہیں. الف یا ایک مکسور آ چھوٹا جائے گا سا, تو ہاں اس طرح آمنہ ہو لگا جائے دیتے, ایک ہی بات, ٹھیک ہے, یا اس طرح لکھ دیں آمنہ, یا گا. ایک وہ الف صغیرہ کے ساتھ لکھ دیں آمنہ. ہاں ٹھیک ہے. آمنہ, اور اس کا جو ہے یؤمنو, جیسے یفعلو تھا تو اس کا ہمارا مضارع بن جائے گا ہاں یؤمنو. اس طرح سے ہے نا, اور اس یہ طرح سے یؤمنو ہے نا. جی تو ہم نے بات کی تھی تو کہ ہم نے, ہے, جی ہاں بتائیے. ہاں جی, یہ حمزہ جو ہے تو اگر یہ ساکن ہو, یہ ساکن حمزہ ہے نا, جی جی حمزہ ہے نا, تو ہم اس کو سپورٹ کے لیے کرسی چاہیے تو ہم واؤ کی کرسی اس کو دیں گے. ایسے ہی کیسے تھا پتا نا, چلے گا واؤ, ہاں ہاں بالکل ایسے ہی تھا, لیکن کیسے پتا چلے گا واؤ کی دیں گے؟ اس کے پیچھے والے کیونکہ یہ لیٹر پہ پیچھے جو حرکت ہے نا وہ ڈیسائڈ, دمہ ہاں. ہے. جی ہوں. تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اسے سپورٹ دیں گے واؤ دمہ کے ہوگا ساتھ. تو واؤ کی کرسی دیں گے, اور کسرہ ہوں ہوگا سپوز تو تو یا کی کرسی دیں گے, اور اگر الف فتحہ فتحہ ہوگا تو الف کی کرسی تو دیں گے. الف کی, ٹھیک ہے. تو ابھی تو یو یہ ہمارا بن گیا. یؤمنو ہو گیا. ماشاء اور اللہ. اس کا اگر ہم جمع کریں تو یؤمنو پوری یؤمنانی گردان سنائیں یؤمنونا. ذرا. جی یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا تؤمنو تؤمنانی یؤمننا, یؤمننا, اس کا ہاں یؤمن, یؤمننا, ٹھیک ہے. منا, نون کے اوپر شدہ آ جائے گا کہ بالکل. دو نون ہوں گے. ہاں اس شدہ, کے نون نسواں ہوتا ہے نا, ایک اس کا اپنا ہاں نون جی, ہے نا, ہاں اس کا دو اکٹھے مادے میں نون ہے, اور ایک نون نسواں جو نون نسواں لگتا ہے نسواں, ان پہ, جی ٹھیک ہے. جی. صحیح ہو گیا, اور آگے. پھر اس کے بعد تؤمنینا تؤمنانی نہیں نہیں تؤمنو تؤمنانی تؤمنون تؤمنین. تؤمنو تؤمنانی تؤمنون تؤمنین تؤمنانی یؤمننا. کیوں یو کہاں سے آ گیا؟ تؤمننا, نہیں تؤمننا, ہاں ہاں حاضر ٹھیک ہے, کا وہ صیغہ ہے اوپر نا. والے صیغے میں تو. ہوں. اچھا یہ اس کا کیا ہوگا جو متکلم کا واحد کا ہوگا, انؤمنا, کیا متکلم ہاں کیا ہوگا متکلم کا؟ اؤمنو ہوگا, اؤمنو, اومنا اومنا اومنو نؤمنو. نؤمنو, اور ہاں جب نؤمنو تو نؤمنو, بہت استعمال ہوا ہے نا. جی نؤمن جی باللہ, ہاں تو اؤمنو ہوگا واحد کے لیے. ٹھیک ہے ماشاء اومنو. اللہ. تو یہ ہم نے تو واحد یہ ہاں مذکر جمع کا صیغہ جو تھا یؤمنون, یؤمنون آ ہم گیا, وہ نے ایمان ہمیں مل لاتے ہیں. پرفیکٹ, ماشاء اللہ, بارک اللہ الحمد فیکی, للہ. بارک اللہ فیکی, الحمد للہ. جی
متقین کون بنائے گا؟ شاباش، جلدی سے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو ہے نا وہ پریکٹس اچھی سی ہو جائے، اس لیے میں سب سے کروا کے دیکھ رہی ہوں. آج میری دوسری ٹیچر نے مجھے متقین کا پورا بتایا ہے. میں نے وہ سن کے لکھا تھا، مطلب ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا یہ مصیبہ نے. ماشاء تو اللہ ماشاء کریں اللہ، پرفیکٹ. انشاءاللہ. کون آپ کر رہی ہیں پھر؟ مصیبہ آپ آئے پلیز. اتنا لمبا ہے، سب سے تھوڑا تھوڑا پوچھ لیں. اتنا لمبا سب سے تھوڑا تھوڑا پوچھ لیں، یہ بھی صحیح ہے. 4 اسٹیپس لکھے میں نے. چلے شروع کریں آپ پھر. سعدیہ آپ شروع کریں. چلے میں اسٹیپس جی میں پوچھتی ہوں. سعدیہ آپ شروع کریں. چلے میں شروع کرتی ہوں. پہلی دفعہ بتا رہی ہوں مجھے ذرا ہاں تھوڑی سی ایک کچھ دفعہ بتا دوں گی نا پھر ذرا ہو جائے گا. آپ دیکھیں اچھا، ماشاء اللہ، آپ تو متقین میرے جو سینئر اسٹوڈینٹس ہیں. یہ جونیئرز دیکھو ماشاء اللہ آگے آ رہے ہیں. شیبہ، اصل میں افصا، یہ جو ابواب تھے نا، ابواب ہاں بھی اتنی زیادہ گرپ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ تو وہ تھوڑا سا کسی ہو کے جاتی لیے ہے. نہیں ہے سعدیہ. ابواب میں نے خود آپ لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ کیے ہیں. میں نے شیخ صاحب کے ساتھ نہیں کیے ہوئے ابواب. میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم کر رہے تھے تب بھی ہم نے مل جل کے کیے تھے سب نے. تو میری تو خود ابھی بس آپ لوگوں کے ساتھ ہی گرپ آ رہی ہے، میری کوئی گرپ نہیں ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بس سب مل کے ہی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. چلے صحیح. چلے میں شروع کرتی ہوں. اچھا، باب یہ جو ہے نا، سب سے پہلے اس کا میں باب بتاؤں گی ماضی سے لے کے پھر نہیں مضارع نہیں میں نہیں، اس کا سب جو سے ہوتا پہلے ہے روٹ ورڈ بتائیں مجھے. روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. متقین کا واو کاف یا. ٹھیک ہے، ہوں متقین. اور یہ باب دارابا سے ہے. جیسے دارابا یتریبو، تو اس کا بنے گا واقع یا یو کی یو. ٹھیک ہے، ایسے بنے گا نا. اچھا، اور یہ اور کس پھر قسم کا فعل ہے پہلے یہ بتائیں. یہ غیر صحیح فعل ہے، اور اس میں 2 غیر صحیح ہے. پہلے تو یہ جو ہاں معتلل فا اور معتلل کیا کہتے ہیں اس کو، لام. ٹھیک ہے، نام، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے. تو پہلے ٹھیک اس ہے. کو اور پھر مثال کو ایسے سولو کریں ایسے گے. فعل کو کیا کہتے ہیں سعدیہ؟ ایک اور نام ہے اس کا، اس کو لفیف لفیف کہتے مقرون. ہیں. بالکل لفیف بالکل. کہیں گے. اور ایسا یہ پھر ایسا فعل جس میں 2 حرف علت آ جائیں وہ لفیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جی ان کے بیچ میں جیسے یہاں پہ قاف آ گیا، فرق ہے تو لفیف مفروق کہیں گے. اور اگر صحیح ہو گیا. اکٹھے آ جائیں تو اس کو نہیں یہ وہ ہاں ہے ہاں ہاں صحیح ہے. لفیف صحیح. مفروق ہے، یہ فرق ہے نا اس مفروق بیچ کا میں قاف کی فرق سے وجہ ہے. پر. ٹھیک ہے، اور اگر صحیح. ساتھ مل کے آئے دونوں اکٹھے تو پھر مقرون. قرن مقرون. ساتھی کو کہتے ہیں نا، قرین. ٹھیک ہے، ساتھی کو کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ ہے بالکل، تو وہ مقرون ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، جی اوکے. صحیح. تو تو اس کو اب پہلے ذرا پھر ہم ہوں فعل مثال کو سولو کریں گے، اس کی پرابلم. اس کے بعد پھر فعل ناقص میں جا کے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، ایسے اوکے ہی کریں گے نا. ٹھیک ہے کریں. اچھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں واقع یا. یہ اس کا روٹ ورڈ، اور اس کو ڈالیں گے ہم باب افعال. ماضی سے بتاؤں یا سیدھا افعال میں ہی ڈال کے کر لیں اس کو؟ باب افتعال میں جائے گا نا یہ. ہاں، اس کا یہ جو تا کے اوپر شدہ ہے یہ ہمیں گیس دے رہا ہے کہ یہ باب افتعال سے ہے. ٹھیک ہے، جی تو ڈال دیں ڈائریکٹ باب افتعال میں ہی. جی چلے ٹھیک ہے. یہ باب افتعال میں گیا تو جیسے افتعال یفتعلو بنتا ہے. تو اب یہاں ہوں پہ ہم لوگ اس کا یہ رکھیں گے جو اس کا ہے یہ روٹ ورڈ، اس کو اس میں ڈالیں گے تو یہ بن ہاں جائے گا اف ایو تاقیا. ہاں ایو. دیکھیے کیسے بنے گا. افتعال نا تو ایو ایو. تاقایا ہے نا، ایسے بنے گا. جی جی ایسے افتعال بنے گا. ایو تاقایا. ٹھیک ہو گیا، اوکے. جی، اور اس کے بعد یہ بن جائے گا اس کا مدار یو تقیو. ٹھیک ہے، اور یعنی اس کا ہاں ٹھیک ہے، یو تاکہ وہیں سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، افتعال یفتعلو تو یو تاقیو. جی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مثال واوی یا جس کو معطل الفا کہتے ہیں، جبکہ باب افتعال میں آتا ہے تو جو ہے نا اس میں اگر واو ہے یعنی تو کہ نہیں مثال میں واو ہے. یہ کمپلیٹ ہو گیا سعدیہ، بس اس کو یو تاقیو رہنے دیں. نہیں، اب اس کو چینج کرنا ہے نا. یہ جو تا ہاں کی جگہ پہ پھر وہ آ جاتا ہے نا. یہ جیسے میں ٹھہرے وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے اگر فا کلمہ پہ واو آ جائے یا آ جائے ہاں یا ہاں حمزہ ہاں آ جائے تو اس کو پھر ہاں ہم لوگ تا میں چینج کر دیتے ہیں. صحیح. ہاں تو یہ رول تینوں ہے اس حروف کا. علت. ہاں، باب جی افتعال کا رول ہے کہ اگر واو آ گیا فا کلمہ پر تو اس کو کس میں بدل دینا ہے؟ تا میں بدل تا میں دینا ہے. چینج کر دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ کیا مشرفت بن جائے ہماری گا؟ بک میں لکھا ہوا ہے. بک میں لکھا ہوا ہے حمزہ اور یا بھی، یعنی کہ صحیح، ناقص جو ہے نا اچھا اگر فا کلمہ پہ ہے تو تینوں کو تا میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. واو آ جائے یا حمزہ آ جائے یا آ جائے. یا آ جائے. جی، ٹھیک ہے، یہ تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے گا اس کو تا میں چینج کر دیتے ہیں. تا میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور اب یہ دو تا اکٹھے ہو گئے تو رول ہے کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دونوں کو مرج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دو تا اکٹھے ہو گئے نا تو اب یہ بن جائے گا اتقیا. اتقیا یتقی. یتقیو بن گیا. ٹھیک ہے تو دو تا مل کے اب ہمارے پاس یہ والی شکل آ چکی ہے یتقیو. یعنی کہ یہ تشدید والا آ جائے گا نا اتقیا یتقیو. ٹھیک ہے اب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا مثال کا. اب ہم اس کو فعل ناقص کو اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا. اوکے کرتی اب یہ جائیں. فعل ناقص کے اب اس پہ رول اپلائی ہوں گے. تو فعل ناقص جیسے کہ حروف علت پر اگر حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو, حروف علت یعنی کہ متحرک ہو اور پیچھے زبر ہو تو حروف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے. اگر واو ہو تو پورا الف اور اگر یا ہو تو الف مکسورہ آ جاتا ہے. ٹھیک نہیں بتا رہی سمجھ ہوں آئی. نہیں سمجھ آئی. نہیں یعنی کہ اب یہ دیکھیں ناقص ہے نا فعل ناقص بن گیا نا یہ تاکہ یو اینڈ پہ یا آ گیا. ہاں تو یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ناقص کا یہ جو قاعدہ ہے یہ ہے کہ حروف علت پر حرکت ہو. جیسے حروف علت ابھی ہمارے پاس دمہ ہے. صحیح ہے. اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں دیکھیے اس سے پہلے زیر ہے نا. ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے زیر ہے کاف کے نیچے زیر آ گئی. زیر ہو تو حروف علت کو الف میں بدل کہاں دیا سے پڑھ رہی جاتا ہیں ہے. آپ نے وہ بک سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں بک میں تو اس کا اتنا ڈیٹیل دیا نہیں ہوئی. جو عامر سہیل نے بتایا تھا نا اسی کے مطابق میں بتا رہی ہوں کہ کہہ رہے حروف علت اگر آ جائے تو اس سے پہلے اگر زیر ہو تو اگر تو وہ حروف علت جو ہے نا وہ واو ہے تو پورا الف آ جائے گا. اور اگر یا ہے تو پھر وہ کیا پیچھے ہوگا زیر اس ہے کو اور آگے واو ہے تو الف آ جائے گا. وہ نہیں کیسے نہیں 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 ایسے کیسے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا ہمارے پاس یا ہے نا ہمارے پاس یا کے اوپر کیا حرکت ہے دمہ ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ناقص کا یہ رول ہے کہ حروف علت پر حرکت ہو. اس پہ حرکت ہے نا دمہ ہے جی. اور اس سے پیچھے اگر زیر ہو تو یہ جو حروف علت یا ہے نا یہ حروف علت یا ہے ہمارے پاس. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو اس سے پیچھے واو ہوگی تو اس کے اوپر ہم پورا ایک الف لکھ دیں گے اور اگر یہ یا ہے تو پھر ہم اس کو الف مکسورہ میں لکھیں گے. اب یہ یا ہے نا حروف علت تو پھر ہم یہ یا کو الف مکسورہ میں لکھ دیں گے تو یہ بن جائے اتقا. کاف کے اوپر کڑی الف مکسورہ آ جائے گا. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں سوری گڑبڑ ہو رہی ہے گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہاں ہے جی مجھے کچھ غلطی لگی. ہاں یہ جو ہے نا اس کا جو اتقا ہے وہ یہ آپ اس کی بات بتا رہی ہیں. اس میں ہے اتقیا. ہاں فعل ماضی میں اتقیا تھا. ٹھیک ہے تو کاف کے اوپر بھی اور کاف کے اوپر بھی فتح ہے یا کے اوپر بھی فتح ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی حرف علت ہے تو حرف علت پر جیسے اب یہ دمہ آ رہا ہے اور پیچھے جو کاف ہے اس پہ بھی فتح آ رہا ہے تو یہ الف مکسورہ بن جائے گا. یہ بن جائے گا اتقا. لیکن اس کے پیچھے ہاں صحیح اتقا. ٹھیک ہے یہ اتقا بن جائے گا کیونکہ یا کے اوپر بھی یا حرف علت ہے اس کے اوپر فتح ہے اور جو کاف ہے اس کے اوپر بھی فتح ہے. دو فتح آ رہے ہیں تو جو حرف علت کا فتح ہے وہ آپ ختم کر دیں گے وہ یعنی کہ دونوں فتح اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ اتقا بن جائے گا. ایک الف صغیرہ آ جائے گا اس طرح سے. الف صغیرہ جی بالکل یہ الف بھی ہٹ صغیرہ جائے گا. ہاں یہ ہٹ جی جائے گا اور ان جی یہ دونوں آ کو جائے گا. ملا کے یہ یہاں جی پہ ایک آ جائے گا. یہ فعل ماضی کا ہے. یہ صحیح فعل ہوگا. ماضی کا ہے. اور یہاں پہ اگر یا کی جگہ پہ واو ہوتا تو پھر پورا الف ساتھ آ جانا تھا. ایسے اس ہی ہے نا طرح ہاں یعنی یہاں پہ اس طرح ہوتا اگر اتقا. صحیح ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے یہاں پہ اتقوا اس طرح لکھ دیتے ہیں اس کو پھر اور پڑھتے ہیں اتقوا پڑھتے ہیں اس کو ایسے. ہاں یعنی جمع کا سب اتقا. صیغہ بنے گا. مجھے لگتا ہے کچھ سارا کچھ مکس ہو گیا. نہیں بس نہیں آپ نہیں 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 یہ واو کا انہوں نہیں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس میں واو کا ذکر نہیں کیا. اس میں صرف یہی تھا کہ حرف علت میں اگر یا پر فتح ہے اور پیچھے کاف پر فتح ہے تو وہ دونوں فتح مل کے ہاں وہ ایک الف وہ بن مکسورہ جائے گا. جائے گی. الف مکسورہ بن جائے گا. ہاں صحیح ہو ٹھیک گیا. ہے وہ تو اتقا ہو گیا. ہاں اب ہمارا ہاں یہ یہ ہم اس کی طرف آتے ہیں اب جو ہمارا اصل میں استعمال ہوا یہاں پہ کیونکہ ہم نے تو اسی کو کرنا ہے نا ڈیل.
جو متقین بنا ہوا ہے، جو ہم جس کو جی ہم وہ یہ اسی سے بنا ہوا ہے، کوشش کر بالکل. رہے ہیں، وہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہ صفت کیا ایک ہے؟ اسٹیپ ابھی رہ گیا نا، ایک ہاں اسٹیپ ہاں ابھی رہ رہ گیا. گیا نا. میں نے کب کہا ہاں کہ پورا ہو گیا؟ میں صحیح تو نہیں، کہہ میں رہی نے ہوں سن لیا آپ سیدھا. صحیح. نہیں رہ گیا بالکل. تو یہ ابھی ہم نے ماضی کو کیا نا، اس کا ہاں ٹریٹمنٹ کیا ہے. یہ یہاں ہم متقیو تک پہنچے ہوئے ہیں، اتنا یتقیو، بلکہ متقیو نہیں. ہاں یہ میم ابھی نہیں آیا. ہاں جی یتقیو تک پہنچے ہوئے ہیں. جی اب یہ یتقی ہے نا، اب یا ساکن آ گیا ہمارے پاس اس کے مضارع میں. کیسے یا ساکن آیا؟ کیونکہ کاف کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ ٹھیک ہے. ہے، ہاں اور صحیح. تو کاف کے یا نیچے کسرہ ہے اور آگے یا ہے، اور یا حرف علت ہے، تو اس کی وجہ سے یا کے اوپر یا کو سکون. ساکن کر دیا جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ یا پر پیش ہو اور اس کے پیچھے زیر ہو. اوپر ہاں کیا تھا؟ اوپر زبر تھی نا، تو اس کی وجہ سے الف مکسورہ آ گیا. اب یہاں پہ ہے کہ یا پر پیش ہو اور اس کے پیچھے زیر ہو، تو پھر وہ یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو وہ بن جائے گا یتقی. ایسے ہی ہے نا شیبا جی؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ یاد رکھنا کہ پیچھے اگر فتحہ ہوگی تو اس کو ہم الف مکسورہ میں چینج کر دیا ماضی میں، اور مدارے میں اس کے اوپر دمہ ہے اور پیچھے زیر ہے، تو پھر ہم نے اس کو ساکن کر دیا، یتقی بن گیا. ہاں، اور اس کا انہوں نے کوئی رول ایز سچ نہیں بتایا، انہوں نے بس ڈائریکٹلی یہی بتا دیا کہ یہ یا جو ہے وہ سکون میں بن جائے گا، یا سکون ہو جائے گا. کیونکہ یہ اچھا، اس کی اگر گردان چلنی ہو تو یہ وہ کیسے چلے گی؟ یتقی یتقیانی، پھر وہ واپس آ جاتی ہے یا پڑھنے میں. اس میں تو نہیں آئے گی، لیکن جب وہ آگے گردان چلے گی اس کی، ہے نا، فعل جی مضارع کی، تو اس میں بھی واپس آ جاتی ہے. یتقی یتقیانی، یتقی یونا. ہاں یتقی یونا، تو وہ یتقی یونا بھی نہیں رہے گا، ہے نا. یتقی یونا تو نہیں رہے گا. وہ پھر یتقیون ایسے بن جاتا نا. تو اس میں بھی انہوں جی نے یہ بتایا تھا کہ جو یہ ایک یا آ گیا اور ایک واو آ گیا، دو حرف علت اس میں جمع ہو گئے. جی صفت وہ آگے ہے، یہ ابھی آگے بھی وہ تھوڑا سا ال یہ چل رہا لگنے سے ہوگا. ہے. وہ ہاں وہ ال ہاں لگنے سے. ہاں نہیں ال یہ لگنے سے کہاں، ابھی تو ہم اسی کی گردان کو، فعل مضارع کی گردان کو ہی لے کے چل رہے ہیں نا. ابھی میں صفت یہ والا رول نہیں آیا نا، ابھی یہ جو دو یہ حروف علت اس میں جمع ہاں میں دو اکٹھے ہو جائے، یہ یہ بعد آگے میں. ہے، یہ آگے ہے. ابھی یہ یتقی جو ہے ہاں اس کو انہوں نے بنایا متقی، اس کو ہاں اسم ٹھیک ہے، الفاعل بنایا، صحیح. تو وہ دیکھیں جی متقی. ہاں ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر پھر میں ابھی اس کو اسم الفاعل نہیں بنا رہی، میں اس کی طرف نہیں جا رہی، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، میں اس کی طرف نہیں ابھی جا رہی، کیونکہ دیکھیں وہ تو ایک متقین بنانے پہ جا رہے تھے، تو وہ الگ سے وہ ایک چل رہے تھے، لیکن ہمیں خود ویسے بھی تو کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے نا. تو جو فعل مضارع کی گردان بھی چل رہی ہے نا، ابھی دیکھیں آپ اس طرف نہ جائیں، یہ تو اسم الفاعل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، متقی. اس کی بات نہیں کر رہی ابھی میں، اس کی طرف ابھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، ویسے میں یتقی کی جو گردان چلتی ہے نا، ٹھیک، تو اس میں یتقی یتقیانی یتقیون ایسے بنتی ہے اصولاً. یہ تو فعل مضارع چل رہا ہے نا، تو اس کی گردان میں کہہ رہی ہوں وہ الف لگنا ہے کہ نہیں لگنا، وہ الگ ہے. وہ جب ہم اس کو اسم بنائیں گے نا، دیکھیں وہ جیسے جا رہے ہیں، وہ متقی لفظ کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنا لے کے چل رہے ہیں پیٹرن، لیکن ہم بیچ میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو سمجھ کے چل رہے ہیں. کہ وہ تو انہوں نے کہا کہ جب اس کو وہ ہم متقی میم لگا کے متقی بنا دیتے ہیں نا، تو وہ اسم الفاعل آ جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ اسماء منقوصہ کے قاعدے لگاتے ہیں. اس میں ناقص، ٹھیک ہے، اس میں منقوص کہتے ہیں، اور اس کے قاعدے لگاتے ہیں کہ وہ تنوین نہیں لیتا، اور اگر الف لام لگے تو پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے. وہ اس کے قاعدے الگ سے انہوں نے بتایا اس کے اندر، وہ جب اسم میں داخل ہو گئے. لیکن ابھی اسم میں داخل نہیں ہوئی، میں ویسے اسی کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں بھی وہی رول ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر جو مادے کا ڈراپ کر دیں گے. مادے کا ڈراپ کر دیں گے، کیونکہ یہ واو تو جمع کے لیے، اس کو تو ڈراپ نہیں کر سکتے، تو اس کو مادے والے کو ڈراپ کرنا ہے. اور مادے کو جب ڈراپ کرنا ہے تو اس کا جو یہ ہے نا، وہ آگے آ جائے گا، مطلب ادھر پیچھے آ شفٹ ہو جائے گا. جائے سوری، گا. ہاں ٹھیک ہے، اور یہ ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ یتقون بن جائے گا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع میں بھی تو اس کو سالو کرنا ہے نا, اگر ہم فعل کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے, ویسے اس کے لیے ہمیں نہیں چاہیے, اس کے لیے نہیں چاہیے, لیکن ویسے ہمیں رول پتا ہونا چاہیے, اس رول کی پریکٹس ہو گئی ہماری. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاں, انہوں نے یہ چیز جو تھی نا یہ متقین بنانے کے بعد بتائی ہے, یہ جو بھی آپ پہلے بتا رہی ہیں. نہیں کوئی وہ فرق نہیں مس رفت پڑتا. کہہ رہی ہیں ہاں وہ اس کو مدارے کی گردان بنا رہی ہیں. تو مس رفت یہ اب آپ جو مدارے کی گردان بنیں گی کیسے؟ یتقیانی یتقونا, تو پھر جمع میں یتقانی مدارے کی جو گردان ہوگی یتقی یتقی یعنی سوری یتقونا. نوشین کچھ کہہ رہی ہیں شاید. میں کہہ رہی تھی ہمارے پاس قرآن پاک میں تتقون بہت زیادہ آیا ہوا ہے نا, تو وہ اسی طریقے سے اسی کی گردان سے آیا ہوا ہے. یتقون تتقون, بالکل یہ وہی گردان ماضی کی بھی تو چلے, سوری فعل کی بھی تو چلے گی نا, وہ تو متقی پہ چلے گا نا, وہ تو انہوں نے اس کو اسم میں کنورٹ کر دیا, اسم الفاعل بنا دیا. لیکن جو اسم الفاعل بنانے سے پہلے جو مضارع اٹ سیلف ہے اس کی بھی تو ہمیں کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا. تو اس کے حوالے سے ہم بات کر رہی تھی. بلکہ اگر جو ماضی کی گردان چلتی ہے اس فعل ناقص میں تو اس طرح سے یہ ہاں یتقی یتقیانی یتقون تتقی تتقیانی یتقین یتقن یتقن جو مؤنث کا بنے گا, اور پھر تتقی تتقیانی تتقون تتقین جو پھر آئے گا مؤنث کا, تتقیانی تتقین تتقن تتقن جو مؤنث کا ہوگا, اور پھر اتقی نتقی, اس طرح سے آئے گی اس کی پوری گردان انشاءاللہ, آئی ہوپ. ٹھیک ہے, یہ جو فعل ناقص کی نارمل گردانے بھی ہیں نا ہماری گرامر کی بک کے, جو جہاں فعل ناقص دیا ہوا ہے نا تو وہاں جو فعل ماضی اور مضارع کی گردانیں پڑی, کیونکہ ان کی گردان کا پیٹرن سیم ہی ہے, ثلاثی مجرد کا اور ثلاثی مزید فی ہی کا گردان میں ڈفرنس نہیں ہے. تو اگر آپ یہ جو بک میں گردانیں لکھی ہوئی ہیں نا فعل ناقص کی, اسی کے پیٹرن کو تھوڑا مضبوط کر لیں گے نا تو اس کی مزید فی کی اسی پیٹرن پہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں اسم کی طرف. تو یہ یتقیز فعل مضارع ہے اور اسی سے فعل اسم الفاعل بنتا ہے, اسم الفاعل اور اسم الفاعل. جی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ متقین لفظ اسم الفاعل ہے, اب باب افتعال سے جب اسم الفاعل بنانا ہے تو ہم اس کو کیا, جیسے جو باب ثلاثی مزید میں تو بن جاتا ہے فاعلون کے وزن پر بنتا ہے نا, یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے, ثلاثی اور مجرد میں فاعلون کے وزن پہ آرام سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ظالم ظالمون. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کس کے باب پہ بنتا ہے, اس میں کسی اس میں صرف فعل مضارع سے ہی بن جاتا ہے آرام سے. جی پہلے سیغے سے بنتا ہے. جی تو اس کے لیے تو یہی کہ شروع میں نیم لگا دیتے ہیں, اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ آئین کلمہ پر زیر ہوتی ہے لیکن اس کو ریز کر کے ہم نے اپنے سے اور رول کے مطابق لگانی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہاں تو آئین آلریڈی کلمہ آ گئی نا. ہاں لگی ہے, لیکن کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے سے لگانی ہے اس کو, ہم نے یہ اس کی وجہ کنسیڈر سے کرنا کہ اسم ہم نے الفاعل بنانے کی وجہ سے. جی جی ٹھیک یہاں ہے, لگا تو دی, اور اینڈ پہ جی, اور اینڈ پر وہی دو جو وہ آ جائیں گی, پیش آ جائیں گی, ہاں متقیون. متقیون صحیح ہو گیا. جی اچھا, اب وہ اسم جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو, تو ایسے اسم کو اس میں منقوص کہتے ہیں, جو آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. جی, جیسے جس اس کے کی بھی آخر مثال میں انہوں نے جو یا پر آتے ہیں, ایسے اسم جو یا پہ ختم ہوتے ہیں ان کو اس میں منقوص کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا کیا قاعدہ؟ جیسے انہوں نے اگزامپل بھی دی تھی, قاضی, ہادی, وادی, اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ اس میں وہ ہوتے ہیں, منقوص ہوتے ہیں. قاضی. اور اسم کا جی, اب یہ اسم کا اعراب کیسے آتا ہے, وہ یا تو مرفوع اور مجرور جو ہے دونوں حالتوں میں دو زیر کے ساتھ آتا ہے, یعنی کہ وہ حالت رفع اور حالت جو جر وہ ہوگی اس وہ اس طرح کی. سے ہوتا ہے, میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں کہ وہ قاضن ہوگا پھر. ٹھیک ہے, اگر یہ حالت جر میں لکھنا ہو نا آپ نے لفظ قاضی, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح لکھا جائے گا, اس کی یہ یا ڈراپ ہو جاتی ہے, یہ والی یا اس طرح لکھتے ہیں پھر اس کو. ٹھیک ہے, حالت جر میں بھی اور حالت رفع میں بھی رفع میں. بہت ڈفرینٹ سا لگتا ہے یہ. ہاں, لیکن یہ اس طرح ہی جی لکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن یہ تب لکھا جائے گا جب الف لام داخل نہ ہو، پھر اس کی یہ بالکل کنڈیشن ہوگی. بالکل. اور اگر کیونکہ ظاہر تنوین جو ہے نا، تو الف لام اور تنوین تو ضد ہے نا، اور اگر الف لام داخل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یہی بن جائے گا نا، الف لام آ جائے گا تو پھر الف لام آ جائے گا تو پھر وہ یا واپس آ جاتی ہے، لیکن پڑھنے میں مطلب القاضی اس طرح پڑھا جائے گا. لیکن پھر بھی حالت رفع بھی القاضی رہے گا، القاضی یوں نہیں پڑھیں گے اس کو. ہاں جی بالکل حالت رفع بھی اور حالت جر بھی اس طرح رہے گی. جی. اور حالت جو وہ منصوب ہے وہ نصب میں اپنی جیسے نصب میں ویسے ہی رہے گا. حالت نصب میں اس کو لے لے گا فتحہ. ہاں القاضیہ اس طرح سے وہ حالت نصب میں وہ فتحہ لے لیتا ہے انشاءاللہ. اور میں نے مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہاں سے آپ کو ایک دفعہ پڑھا بھی دوں گی. چلے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے اس کو، کہ جو میری بک ہے نا وہاں سے بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور وہی یہی بات کہ حالت نصب میں یہ متقیہ ہو جائے گا زیر زبر کے ساتھ، اور مجرور اور حالت رفع میں متقی یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ یا پر دمہ اور کسرہ جو ہوتا ہے یہ ہیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو دمہ اور کسرہ یہ ہیوی ہوتا ہے، اس لیے مرفوع اور مجرور دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا، یہ اس کو شاید وہ پھر یہ بھی کچھ ہے کہ اینڈ پہ ساکن ہو جاتا ہے. کیا جب یہ ال لگ جاتا ہے، ال لگنے سے صفت ساکن ہو جائے گا. المتقیو، المتقی اینڈ پہ ساکن ہو جائے گا. جب اس پہ وہ لگ جائے گی نا، کیا کہتے ہیں، ال لگ جاتا ہے، تو حالت نصب میں وہ ایک فتحہ رہ جائے گی، جبکہ جو ہے نا کسرہ اور دمہ میں وہ پھر ساکن ہو جاتا ہے. اگر حالت رفع ہے یا حالت کسرہ ہے تو پھر وہ ساکن ہو جائے گا. ہاں یعنی کوئی اس پہ المتقی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. المتقی. اور دوسرا یہ بھی کہ جب اس میں منقوص دوسری صورت یہ ہے اس کی واپس آنے کی یا آنے کی کہ وہ مضاف بن کر آئے، اگر تو پھر بھی اس کی یا جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. مضاف بن کے آئے تو جی مضاف بن کے، اگر جیسے اس میں منقوصہ جو جب منقوص کہتے ہیں نا، کہ منقوصہ کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری صورت یا کے واپس آنے کی یہ ہے کہ اگر وہ مضاف بن کر آئے تو تب بھی اس کی یا واپس آ جاتی ہے. صحیح ہے. جیسے المتقی یہ بھی ایک تھا. اب وہ جو رول آپ نے بتایا تھا نا کہ یا اور واؤ اکٹھے آ جائیں گے تو دو ہوں گے، تو پھر یہ اب رول انہوں نے یہ جمع بتایا تھا بنانے یہاں کے پہ. لیے اس کو. جی تو یہی کہ یا اور واؤ جب دونوں اکٹھے آ جائیں گے تو پھر جو مادے والا ہوگا المتقیون جب ہوگا تو ہاں وہ تو ظاہر ہے آپ نے اس کا جمع بنانا یا اس کا بنانا ہے، وہ پھر یہی رول آئے گا، چاہے فعل کا بنائے یا اسم بنا کے بنائے تو وہ یہی ہے. پھر المتقون ہو گیا اور اس کی حالت جر المتقین ہو گیا. اور یہ لفظ ہمارے پاس دل متقینہ ہے تو لی جو ہے حروف جارہ ہے، تو یہ متقینہ جو ہے حالت جر میں ہے. اس طرح یہ بالکل. پہنچ جی شیبا کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ جی اس میں تھوڑا سا یہ اور تھا، یہ المتقف نہ بنے گا جب وہ ڈراپ ہوگا نا یا، کیونکہ کاف کے نیچے کسرہ ہے تو یہ المتقف نہ بنے گا. اس کے بعد کیونکہ واو ہے، واو کی وجہ سے کاف پہ دیکھیں مصطفیٰ، یہ المتقی ہے نا، المتقی، اور اس کا جو المتقیانی اور المتقیون، وہی بھی صفا نے بتایا نا کہ واو ڈراپ ہو جائے گا اس میں جو حروف علت والا ہے. نہیں وہ ڈراپ ایک سٹیپ مس ہو رہا ہے. ہاں المتقی آپ لکھیں اور آگے لکھیں المتقیانی، جو اس کا ہاں تسنیہ اور جمع ہے المتقیون. ہاں تو یہی میں ابھی یہی کہہ رہے تھے نا ہمارا المتقیون ایسے، یہی لکھا جائے گا. جی اب کاف کے نیچے کیا ہے، کسرہ ہے، متقیون. جی کاف کے نیچے کسرہ ہے. اب یا ڈراپ ہوا، دو حرف علت آگے تو دو حرف علت آئے تو جو متقی مادے کا تو یہ والا ڈراپ ہوا. یہ ڈراپ ہوا اور واو کے اوپر تو آلریڈی سکون ہے نا. جی یہاں پر سکون ہے تو یہ بیسیکلی بنے گا المتقفنا. اچھا صحیح ٹھیک ہے اوکے. ہاں یہ یہ اوکے. پھر جب اب یہ واو ہے اور پیچھے کسرہ ہے کاف کے نیچے، تو اس واو کی وجہ سے کاف پہ دمہ آئے گا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو یا کیا دمہ تھا
وہ ہم قاف کو دیں گے. جی ایسے ہی ہے شیبا, آپ کو مجھے لگتا ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. یا ساکن نہیں ہے, یا کے اوپر رفع ہے, وہ دمہ ہے اس کے اوپر, وہ حالت یہاں رفع میں دمہ ہے نا, المتقیون, ٹھیک ہے, حروف المتقیون. تو ٹرانسفر کرتا ہے. جب یہ ڈراپ ہوگا نا شیبا, تو یہ والا دمہ اس کے اوپر آ جائے گا. ایسے ہی ہے. اب یہ دو حروف علت کٹھے ہو گئے نا, یا اور واؤ. متقیون تھا نا, تو یا اور واؤ دو اکٹھے ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ہم نے واؤ کو, یعنی سوری واؤ کو تو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ وہ تو جمع کا ہے, تو مادے کا ڈراپ ہوگا, یا ڈراپ ہوگا. جب یا ڈراپ ہوگا تو اس کا جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. ہاں ہو سکتا ہے مجھے پتہ میں نے غلط سنا ہو, لیکن اب ایک دفعہ آپ اچھا بھی آخر سے نا ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان انشاءاللہ کا سنیے گا, دوبارہ سن لیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی مشیبہ ایسے ہی ہے, یہ یا کے اوپر کوئی جو ہے بات نا نہیں, دمہ ہاں ہی ہے. چلیں دوبارہ سن لیں گے. ہاں نہیں یا کے اوپر دمہ ہے, لیکن قاف کے اوپر انہوں نے بتایا کہ المتقف نہ بنا, یہ انہوں نے اچھا لکھا. متفق, نہیں ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے ٹرانسفر تب ہوگا جب یہ سکون ہوگا پیچھے, لیکن سکون تو نہیں ہے پیچھے, قاف کا اپنی ہاں کسرہ قاف حرکت ہے. کا اس کے نیچے صحیح تو کہہ رہی ہے کسرہ شیبا, ہے. ہاں اس کی تو اپنی آپ حرکت کی ہے. کسرہ کہاں جائے گی؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے شیبا کہ قاف کی اپنی پیچھے کسرہ ہے, تو پھر نہیں, اس صورت میں نہیں جاتا. صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہ متقف نہ ہے, اور متقف نہ میں پھر واؤ چونکہ آگے آ رہا ہے, وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے قاف کے اوپر دمہ آئے گا واؤ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا تو اس کو سپورٹ کرنے قاف کے اوپر, ہاں المتقون. آپ بھی ہوں کیسے ایک دفعہ سنیے گا, میں بھی دوبارہ سنوں گی, ہو سکتا ہے مجھ سے ہوا ہو, نہیں لیکن مجھے یاد آ گیا کہ وہ تب ٹرانسفر ہوتی ہے پیچھے جب پیچھے سکون ہو, لیکن یہاں پیچھے سکون نہیں ہے, پیچھے اس کی اپنی کسرت تھی, تو پھر پوری ہی ڈراپ ہو جاتی ہے, ایسے ہی ڈراپ ہو جاتی ہے اپنے حرکت سمیت. صحیح, چلے یہ انشاءاللہ. متقیبنا لکھا تو, ہاں متقیبنا میں نے بھی لکھا ہوا, لیکن اب یہ سمجھ نہیں زیر کہاں سے آ گئی تھی. نہیں زیر تو تھی نا سعدیہ, زیر ہاں تو بس پہلے ٹھیک ہے, سے ہے. ہاں یہ پھر صحیح کہہ رہی ہیں مس شیبہ, ہاں صحیح کہہ رہی ہے, المتقیبنا بھی ہے یہ اس میں. ہاں تو بالکل اس کا وہ صحیح, ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. اور وہ اس طرح بنتا ہے, تو پھر اس کے کمپیٹیبل وہ کہہ رہی ہیں, اس کو واؤ کو, کیونکہ واؤ کو تو ہم نے جی ڈراپ نہیں کرنا, وہ تو صیغے کا ہے, وہ تو یعنی جمع کا ہے. پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے واؤ اپنے سے پیچھے ضمہ ڈیمانڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, واؤ سے پیچھے ضمہ ڈیمانڈ کرتا ہے, تو اس لیے پھر وہاں پہ قاف پہ ضمہ لگا دیا. وہ یہی نا کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر زیر ہے تو سیگا تیار ہے, کیونکہ کسرہ کی وجہ سے یا آ جائے گی, تو متقینہ تو خود ہی بن گیا نا, وہ زیر کی وجہ سے یا آ جائے گی المتقینہ. تو لیکن اگر زبر نہیں, حرکت کچھ لکھا ہوا سمجھ نہیں کیا لکھا. اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے ہم سب کو. صحیح بات ہے, ابھی اتنے لمبا ابھی جو ہے نا وہ, متقین اتنی آسانی سے نہیں بنا جائے گا, جب تک ہم بنیں گے نہیں اور ہم میں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پورا ہفتہ میں اس کو سنتی رہی اور سن کے کہا تھا ابھی بھی ختم ہو جائے گا ابھی بھی, لیکن وہ اینڈ تک اتنا لمبا, اتنا کھینچتے چلے جا رہے تھے, اس کو کھینچتے چلے جا رہے تھے. ان کا پورا ویک اس دفعہ تو یہی جو ہے نا متقین پہ ہی سرچ ہاں ہوا ہے. کوئی بات نہیں ہے, چل کافی لوگ چلے بھی مجھے گئے تو ہیں. ابھی بھی آدھی سمجھ آئی ہے. تو آپ خود سن کے لکھیے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی, ایسے جی واقعی جی, نہیں آتی ہے. اصل میں میں نے پورا ہفتہ بہت سارے قاعدے انوالو ہوئے ہیں نا اس میں, یہ ریزن ہے. صحیح بات ہے. اور یہ کافی دیر بعد کیا نا میں نے, تو یہ بات تو وہی بات آپ والی میں نے ذہن میں رکھی کہ واقعی الحمدللہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں نا وہ آتے ہیں. پھر میں نے اس کو بک میں کھول کے اس کی ڈیٹیل پڑھی کہ ہاں یہ بھی یاد, یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. پھر تھوڑی ہاں تسلی ہوئی کہ رول آتے ہیں, انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی. تو ہاں وہی اسی وجہ سے پھر پریکٹس الحمدللہ آ گئی. بس, ہاں پریکٹس کی ضرورت ہے ہم سب کو انشاءاللہ. تو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, بس فائنڈ اپ کرتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا. لیکن سب لوگ دوبارہ اس پہ محنت کریں, متقین لفظ پہ, تاکہ جب تک یہ پکا نہ ہو جائے ہم آگے نہیں چلیں گے. میرا یہی ارادہ ہے, کیونکہ متقی بننے کی ضرورت ہے. جی ٹیچر نہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کروں گی انشاءاللہ. گریٹ, انشاءاللہ. جب تک سب کانفیڈنٹ نہیں نا ہو جائیں گے, سب مجھے کر کے نہیں دکھائیں گے, میں آگے نہیں لے کے جاؤں گی. مجھے بھی یہی لگ یہ رہا ہے. کرتے کرتے کیا پتہ اللہ پاک ہمیں اسی اجر سے ہمیں متقین بنائی دے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے عظما, آپ نے بھی کرنا ہے, سب لوگ کریں, ٹھیک ہے. ہما جی ویری سائلنٹ اسٹوڈینٹ, آپ بھی کریں گے, ٹھیک ہے, سب کوشش کریں گے. اگر پریکٹس اچھی ہوگی نا تو سب جلدی جلدی ایک دفعہ بنا کے دکھا دیں گے, پھر دوسرا بنائے گا, تیسرا بنائے گا, اور آپ دیکھیں گے اس طرح ہماری انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو سب تیاری کر کے آئیں دوبارہ متقین کی. انشاءاللہ.
انشاءاللہ, اور پھر ہم آگے چلیں گے. چلیں بس فائنڈ اپ کرتے ہیں پھر کلاس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم وإياكم.